بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود السلام پڑھا ان سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ نفع اٹھا سکے۔ تو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جناب یہ حافظے کی کمزوری ہوتی ہے۔ اچھا، حافظے کی کمزوری بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض دفعہ ہمارے کرتوت بھی ہوتے ہیں، جسے گناہ کہا جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ گناہ اس کا سبب ہے تو گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما کے ہمارے حافظے کو، ہمارے دل کو مضبوط کر دے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ کوئی بیماری ہے، یعنی کہ بعض لوگوں کو جو ہے نزلہ زکام کیڑا بلغم کی بیماری ہو جاتی ہے اور مددوں سے ہوتی ہے، تو اس کا علاج ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ لیکن آج میں جو آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے، ان خطباء کے لیے ہے، ان حفاظ کے لیے، قراء حضرات کے لیے ہے، جو کچھ بھی یاد کرتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں۔ قرآن پاک یاد کیا، حفظ کیا، 4 سال لگائے، 5 سال لگائے، لیکن جو ہی اس فیلڈ سے باہر آئے، گھر میں آئے، ذمہ داریاں جب سونپی گئی تو قرآن پاک بھول گیا۔ اور اس میں بھی ایک ہماری ہی غلطی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ٹائم دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک سے جڑے رہیں، آپ کنیکٹڈ رہیں، ہمیشہ قرآن پاک کو پڑھتے رہیں، قرآن پاک کو یاد کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک آپ کے سینے سے نکل جائے۔ سینے سے تب نکلے گا جب اس کو آپ ٹائم ہی نہیں دیں گے، پھر یہ نکل جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک شیڈول بنا لینا ہے، ٹائم ٹیبل بنا لینا ہے، چاہے وہ رات کے وقت کا بنا لیں، چاہے صبح کا بنا لیں، چاہے کوئی بھی ٹائم بنا لیں۔ آپ کا یہ ٹائم فکس ہونا چاہیے کہ میں نے اس وقت قرآن پاک یاد کرنا ہے، اور کتنا یاد کرنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد کرتے رہیں۔ اگر آپ نے قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش ہی نہ کی، چھوڑ دیا، تو بات ذہن میں رکھیں، پھر اس کا بہت بڑا وبال ہوگا قیامت والے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ آخرت برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک رکوع یاد کر سکتے ہیں تو آپ ایک رکوع قرآن پاک لازمی یاد کریں، تاکہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل رہے کہ یار یہ قرآن پاک یاد کرتا رہا ہے، اگر بھول بھی گئے تو یاد کرتا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر قیامت والے دن اس کی سزا نہیں ملے گی۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں، یاد کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، پھر اس کی سزا ہوگی۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کو ٹائم دیں، لازمی دیں قرآن پاک کو، اور لازمی یاد کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ اور ایک جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ جو آپ کو آتا ہے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگنے کہ اے کریم اللہ، اس صورت کے صدقے سے تو مجھے قرآن پاک یاد کروا دے، قرآن پاک کو میرے سینے کا ماوا بنا دے، قرآن پاک کو میرے سینے کا ٹھکانہ بنا دے۔ کیا کریں؟ اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سے صلح کر لیں، یقین کرو، جب اللہ سے صلح ہو جائے گی نا،
صلح کیسے کریں؟ استغفار کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے صلح کر لو، اللہ آپ کی دنیا بھی بدل دیں گے، آخرت بھی بدل دیں گے۔ کریں تو صحیح یار، کرو گے تو سب کچھ ملے گا نا۔ جب ہم کریں گے نہیں اور رب روٹھا رہا، رب کو منایا ہی نہ، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق طاقت ہمت عطا فرمائے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیاں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاجی، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔